بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دی وے آف اسلام کو سننے والوں، سامعین محترم، امید کرتے ہیں کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی نیک حاجات کو، نیک دعاؤں کو اپنی برگاہ کے اندر قبول فرمائے اور نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ سامعین محترم، آج جس موضوع پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے شعبان المبارک کی 15ویں رات، یعنی کہ شب بارات۔ سامعین محترم، اس رات کے بارے میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات بھی ہیں، اور رب کے قرآن کے اندر بھی ارشاد ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ یہ بابرکت رات ہے جس کے اندر اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے۔ سامعین محترم، اسی طرح کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی موجود ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، بتلائیے اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا، جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں، کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دیں، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے ہم اس کی مصیبت دور کریں۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخش دیتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والے اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ سامعین محترم، یہ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس رات کو نہیں بخشتا۔ کون سے بندے ہیں؟ ایک کافر بندہ ہے جس نے کفر اختیار کیا ہوا ہو، ایک مشرک ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ سامعین محترم، ایک کینہ، بغض، حسد، ایسے انسان جو دوسرے لوگوں سے حسد، کینہ، بغض رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا۔ سامعین محترم، اس کے علاوہ قاتل، جس نے جان بوجھ کر کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اس رات نہیں بخشے گا۔ اس کے علاوہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کے مطابق سب کو بخش دے گا۔ سامعین محترم، اس کے علاوہ اس رات کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کام کیا کرتے تھے ان میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ اس رات میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جو کہ روایت سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ اب چونکہ حضور اس رات میں جنت البقیع تشریف لے گئے تھے، اس لیے مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے لگے کہ شب بارات میں قبرستان جائیں، لیکن میرے والد ماجد، لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھتے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے سے ثابت ہو اسی درجہ رکھنا چاہیے، آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ لہذا ساری کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس رات جنت البقیع کے اندر جاتے تھے، اور جا کر اپنے جو پہلے چلے گئے تھے ان کے لیے بخشش کا اہتمام کیا کرتے تھے، ان کے لیے توبہ استغفار کرتے تھے۔ تو سامعین محترم، آج ہمیں بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق، بتائے ہوئے عمل کے مطابق آج ہم کو بھی اس رات کو قبرستانوں کی طرف جانا چاہیے۔ جو ہم سے پہلے چلے گئے ہیں اس دنیا سے ان کو یاد رکھنا چاہیے، ان کے لیے جا کے قبرستان کے اندر دعائے مغفرت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ
حدیث سے روایت سے ثابت ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس رات کو جنت البقیع کے اندر گئے، اور جا کر جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام جنت البقیع کے اندر نوافل پڑھ رہے ہیں، دعائیں فرما رہے ہیں، تو ہمیں بھی جا کے قبرستان کے اندر نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، دعائیں بھی مانگنی چاہیے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، جو بھی کام کرنا ہے وہ سنت کے مطابق کرنا ہے، کہ ہم اگر آج جائیں گے، ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہوگی کہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے لجپال آقا اس رات کو جنت البقیع تشریف لے گئے تھے، تو ہمیں بھی اگر یہ ذہن میں رکھ کے ہم جنت البقیع ان قبرستانوں کی طرف جائیں گے تو اس حدیث کے مطابق بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ اس رات کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کریں، توبہ استغفار کریں، کیونکہ شب برات کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالی بندے کو برات عطا کر فرما دیتا ہے، بری کر دیتا ہے، برات بری سے نکلا ہے۔ سامعین محترم، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے، کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ سے آپ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، عذر صراط کے اندر اپنی بخش کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آخر میں آپ سے کینڈلی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بٹن کو دبائیں۔ اللہ پاک ہمیں دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔